کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے؟ ایک وہ جہاں لوگ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں دولت، سہولتیں اور سکون ہر انسان کے قدموں میں بچھے ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ جہاں لوگ دن رات محنت کے باوجود بھی اپنی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر پاتے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں کچھ ممالک آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں جبکہ کچھ زمین کی گہرائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیا یہ صرف قدرتی وسائل کا کھیل ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حکمت عملی، ایسے فیصلے اور ایسی قیادت ہوتی ہے جو ایک ملک کی تقدیر بدل دیتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ان 5 امیر ترین ممالک کی ایسی مکمل کہانی سنانے جا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کو حیران کرے گی بلکہ آپ کو سوچنے پر بھی مجبور کر دے گی۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ممالک کب اور کیسے امیر بنے، ان کے پیچھے کون سے راز چھپے ہیں اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جو دوسرے ممالک کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں مسٹری اینڈ ریالٹی، جہاں ہم حقیقت اور رازوں کو ایک ساتھ سامنے لاتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہر ملک کی کہانی ایک نیا سبق سکھاتی ہے۔ دنیا کے امیر ترین ممالک کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک چیز کو سمجھنا ہوگا، اور وہ ہے جی ڈی پی پر کیپٹا، یعنی ایک ملک میں ایک فرد اوسطاً کتنی آمدنی کماتا ہے۔ یہی وہ پیمانہ ہے جو ہمیں اصل تصویر دکھاتا ہے، کیونکہ کچھ ممالک بڑے تو ہوتے ہیں مگر امیر نہیں ہوتے، جبکہ کچھ چھوٹے ہونے کے باوجود دنیا پر راج کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ناروے کی۔ ناروے آج جتنا امیر ہے ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ 20ویں صدی کے وسط تک ناروے کی معیشت زیادہ مضبوط نہیں تھی، لوگ عام زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن پھر 1969 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس ملک کی تقدیر بدل دی۔ ناروے کے شمالی سمندر میں تیل کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، دنیا میں اور بھی کئی ممالک ہیں جہاں تیل ملا، لیکن وہ امیر کیوں نہیں بن سکے؟ اس کا جواب ناروے کی سمجھداری میں چھپا ہے۔ ناروے نے اپنی دولت کو فوری خرچ کرنے کے بجائے ایک خاص فنڈ میں محفوظ کرنا شروع کیا، اور اس فنڈ کو دنیا بھر میں انویسٹ کیا۔ آج یہ فنڈ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اسے دنیا کا سب سے بڑا سوورن ویلتھ فنڈ کہا جاتا ہے۔ ناروے نے تعلیم، صحت اور عوامی فلاح پر بے مثال سرمایہ کاری کی۔ یہاں کرپشن نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ناروے نہ صرف امیر بلکہ دنیا کے سب سے خوشحال ممالک میں بھی شامل ہے۔ یہاں کے لوگ نہ صرف پیسے میں امیر ہیں بلکہ معیار زندگی میں بھی دنیا سے آگے ہیں۔ اب آتے ہیں آئرلینڈ کی طرف۔ آئرلینڈ کی کہانی تو اور بھی حیران کن ہے۔ ایک وقت تھا جب اسے یورپ کا غریب ملک سمجھا جاتا تھا۔ 1980 کی دہائی میں یہاں بے روزگاری عروج پر تھی، لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے تھے۔ لیکن پھر ایک ایسا فیصلہ لیا گیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ آئرلینڈ نے اپنی ٹیکس پالیسی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اس نے دنیا کی بڑی کمپنیز کو دعوت دی کہ وہ یہاں آئیں اور سرمایہ کاری کریں۔ کم ٹیکس، آسان قانون اور بزنس فرینڈلی ماحول نے دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اور پھر کیا تھا، گوگل، ایپل اور کئی بڑی کمپنیز نے یہاں اپنے دفاتر قائم کر لیے۔ اس کے بعد آئرلینڈ کی معیشت نے ایسی رفتار پکڑی کہ اسے کیلٹک ٹائیگر کہا جانے لگا۔ آج آئرلینڈ دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہے، اور اس کی مثال دی جاتی ہے کہ کس طرح صحیح پالیسی ایک ملک کو بدل سکتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سنگاپور کی طرف۔ سنگاپور ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ تیل، نہ گیس، نہ زمین۔ 1965 میں جب یہ آزاد ہوا تو حالات بہت خراب تھے، غربت، بے روزگاری اور غیر یقینی صورتحال ہر طرف تھی۔ لیکن پھر ایک انسان آیا، لی کوان یو، جس نے اس ملک کو دنیا کے نقشے پر ایک طاقت بنا دیا۔ اس نے سخت قانون نافذ کیے، کرپشن کو جڑ سے ختم کیا اور تعلیم اور ہنر کو سب سے زیادہ اہمیت دی۔ سنگاپور کو ایک عالمی تجارتی مرکز بنایا گیا، بندرگاہ کو دنیا کی مصروف ترین بندرگاہوں میں شامل کیا گیا، اور آج سنگاپور ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر چیز ترتیب، صفائی اور ترقی کی مثال ہے۔ اب بات کرتے ہیں لگزمبرگ کی۔ یہ ملک اتنا چھوٹا ہے کہ شاید آپ نقشے پر اسے آسانی سے نہ دیکھ سکیں، لیکن اس کی دولت اتنی بڑی ہے کہ دنیا اسے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ لگزمبرگ نے اپنی معیشت کو بینکنگ اور فائنانس کے گرد گھمایا۔ اس نے دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو محفوظ ماحول فراہم کیا۔ یہاں کے قانون سرمایہ کاروں کے لیے بہت آسان اور فائدہ مند ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا بھر کا پیسہ یہاں آنا شروع ہو گیا۔ آج لگزمبرگ دنیا کے سب سے زیادہ فی کس آمدنی والے ممالک میں شامل ہے، اور یہاں کے شہری دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں دنیا کے نمبر 1 امیر ملک، قطر۔
قطر ایک وقت میں ایک عام صحرائی ملک تھا جہاں نہ زیادہ ترقی تھی اور نہ ہی وسائل کا زیادہ استعمال ہو رہا تھا، لیکن پھر 20ویں صدی کے آخر میں یہاں قدرتی گیس کے ایسے ذخائر دریافت ہوئے جو دنیا کے سب سے بڑے ذخائر میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں سے قطر کی قسمت بدل گئی، لیکن قطر نے بھی ناروے کی طرح سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنی دولت کو صرف خرچ نہیں کیا بلکہ اسے انویسٹ کیا، انفراسٹرکچر بنایا، دنیا کی بہترین سڑکیں، عمارتیں اور سہولتیں تیار کیں۔ قطر نے اپنی پہچان عالمی سطح پر بنانے کے لیے بڑے بڑے ایونٹس کی میزبانی بھی کی، جیسے کہ فیفا ورلڈ کپ 2022، جس نے پوری دنیا کی توجہ قطر کی طرف مبذول کر دی۔ دوستو، اگر ہم ان تمام ممالک کی کہانیوں کو غور سے دیکھیں تو ہمیں ایک بات واضح نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کامیابی کبھی بھی اتفاق سے نہیں ملتی۔ اس کے پیچھے ہوتی ہے پلاننگ، ویژن اور ایمانداری۔ یہ ممالک ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اگر صحیح فیصلے کیے جائیں، اگر کرپشن کو ختم کیا جائے اور اگر عوام پر سرمایہ کاری کی جائے تو کوئی بھی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا ہمارا ملک بھی ایک دن اس فہرست میں شامل ہو سکتا ہے؟ کیا ہم بھی وہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ جواب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل مسٹری اینڈ ریالٹی کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم لاتے ہیں حقیقت اور رازوں کی وہ دنیا جو آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور حیران کن سچ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔